اچھا، سب سے پہلے تو میں عدنان بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اپنے برادرم کو تھوڑا سا یہ کریکٹ کرنا چاہوں گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو ٹیلی ویژن پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو اپنا ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کھولنا چاہیے جہاں پہ یہ بیٹھیں اور اپنی مرضی کے گیسٹ بلا لیا کریں. میں بڑا خوش ہوتا اگر اختیار ولی صاحب ابھی کے ابھی ایک ان الیکٹڈ عورت جو کہ پاکستان میں گالی کی سیاست کی سرخیل ہے آج کل، مریم، جو خود کہیں سے الیکٹ نہیں ہے اور ایک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کے آگے یہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی جرت نہیں چوں بھی کریں اس کے سامنے. جس دن اس کے سامنے چوں کر کے آ جائیں گے نا، اس دن میں اور نادر گبول دونوں ان الیکٹڈ بندے ان کے ساتھ نہیں بیٹھا کریں گے اور کہیں گے اختیار ولی نے ایک غیر منتخب شدہ عورت کے سامنے چوں کرنے کی جرت کی ہے، لہٰذا ہم ان کو سلام کرتے ہیں. وہاں آپ کا سامنے نہیں کرتا، وہاں آپ کی چونیں نہیں کرتی اور ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ان کو باتیں دیتے ہیں. تو میرے بہادر آدمی ہے، آپ بڑے بہادر آدمی ہیں. لوگوں کے اوپر پتھر پھینکا کرے تو باہر سے بن کے آئیں گے، اس عورت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اور وہاں آپ کا ساتھ نہیں کرتا. جب وہ الیکٹ ہو کے آئے گی نا تو میں بھی الیکٹ ہو کے آ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. اس دن تک کے انتظار کیجیے. اب دوسری بات یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، الفان و تشنا ہو گیا نا، میں نے ان کا حساب برابر کر دیا. اب دوسری بات دیکھیے کیا ہے، سبسٹینشل گفتگو یہ ہے کہ ہم جب آئے ہم کمپیئر کرنا ہے کہ جو حکومت ہم سے پہلے تھی وہ کیا کر رہے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہی کمپیریزن ہوگا نا. تو اس میں سب سے بڑا کمپیریزن حضور والا یہ ہے کہ جو ہم سے پچھلی حکومت تھی اس نے اس ملک کے اندر 30,000 ارب روپے کا قرضہ لیا. اس حکومت نے 20 ارب ڈالر کا مالیاتی خسارہ دیا. پیپلز پارٹی کی حکومت نے مشرف سے 2 ارب ڈالر کا مالیاتی خسارہ ورثے میں ملا، انہوں نے صرف اس میں 4 ارب کا اضافہ کیا، ٹوٹل 6 ارب کا مالیاتی خسارہ تھا. یہ جو بھائی صاحب یہاں بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں ان کی لیڈرشپ کو چور بھی نہ کہا جائے اور ان پہ گفتگو بھی نہ کی جائے، ان کی لیڈرشپ نے پاکستان کے اوپر 20 ارب امریکی ڈالر کا مالیاتی خسارہ چڑھا دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کمائی اور اخراجات کے اندر اتنا بڑا فرق تھا. ان کی حکومت کے اندر، اس ملک کے اندر 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈسبیلنس تھا، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے اندر کرمنل ڈسبیلنس تھا 40 ارب ڈالر کا. ان کی حکومت نے 25 ارب ڈالر پاکستان میں ڈالر کی نمائشی قیمت مستحکم کرنے میں جھونک دیے. یہ وہ اس حکومت کو ریپرزینٹ کرنے یہاں بیٹھے ہیں، اس خاندان کو، بلکہ میں کہوں گا اس خاندان کو جو پی آئی اے کے ساتھ اسٹیل مل مفت دیا کرتا تھا. یہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کی معیشت کیسے چلنی ہے. آج پاکستان کی فورن ریمیٹنسز تاریخ کی بلند سطح کے اوپر ہیں. آج پاکستان میری سر بالکل ٹھیک ہے. مجھے ذرا بصری صاحب آپ نے 4 منٹ بول لیا، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا سر، مجھے آگے بڑھنے دیں. شوق آپ نے رسپانس کر دیا اختیار علی صاحب کو. گبول صاحب، کون جیتے گا اس مرتبہ کشمیر کا الیکشن؟ کیونکہ بلاول صاحب جی بی بھی سب سے پہلے پہنچے تھے اور 4 سیٹیں ملی تھی مشکل سے سر. تو اب کشمیر بھی سب سے پہلے پہنچے، اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ ہے کشمیر کے اندر. دیکھیں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی، مگر جی بی کا آپ نے ذکر کیا ہے. جی بی کے الیکشن سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک ہائی سیکیورٹی میٹنگ بلائی گئی تھی. آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف نے خود اس کو ہیڈ کیا تھا اور یقین دہانی کرائی تھی تمام پارٹیز کو. صرف پیپلز پارٹی موجود نہیں تھی وہاں پہ، پی ٹی آئی، نون لیگ اور بھی جو پارٹیز ریپرزینٹیڈ ہے نیشنل اسمبلی میں، سب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس میں غیر جانبدار رہیں گے اور میک شور کریں گے کہ صاف اور شفاف ہو. بٹ انفارچونیٹلی الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوئے. اور اس میں اگر انفارچونیٹلی صاف اور شفاف نہیں ہے تو آپ عدالتوں میں گئے؟ دیکھیں عدالتوں سے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے جب تک عدالتوں کا ڈیسیژن آ جائے. میرا یہ بہت بڑا اعتراض ہے. یہ میں شکریہ ادا کروں گا بسرا صاحب سے کہ انہوں نے یہ پوائنٹ ایک دفعہ اٹھایا تھا کہ بھائی ٹاک شوز میں تو آپ کہتے ہیں جی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہے، الیکشن صاف شفاف نہیں ہے، تو بھائی عدالتوں میں جب بات ہوتی ہے وہاں آپ کا ایک بھی کیس نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے آپ صرف ٹاک شوز میں کہتے ہیں، ویسے دل سے مانا ہوتا ہے الیکشن ٹھیک ہے. دیکھیں عدالتوں سے اللہ کرے ملنا شروع ہو جائے. تو سر جائیں گے تو ملے گا نا. آپ کشمیر الیکشن پہ گئے عدالتوں میں، میں آپ کی بات مان رہا ہوں سر، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کشمیر کا الیکشن، جی بی کا الیکشن صاف شفاف نہیں تھا. کہ آپ کے کتنے کیسز ہیں کیا آپ نے عدالتوں میں لے کے گئے؟ دیکھیں وہ تو خود لیاری جو میرا حلقہ ہے جس میں بلاول بھٹو صاحب کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ زبردستی ان کو ہروایا گیا. وہاں پہ بھی ہم نہیں گئے نا، لیاری میں بھی ہم نہیں گئے، حالانکہ ہمارے پاس ایویڈنس تھا. مگر ہمیں پتہ ہے کہ جب تک وہ رزلٹ آئے گا اس کا اگلے الیکشن کی باری آ جائے گی تو ہم اگلے الیکشن پہ فوکس کرتے ہیں. کشمیر الیکشن جلدی، کشمیر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کشمیر کا کاز جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی تھے جس نے UN پہ تمام ممالک کے لیڈران کو آنکھیں دکھائی تھی اور شٹ اپ کال دیا
کیا تھا کہ عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں نا سر کشمیر پر. دیکھیے عمران خان صاحب نے ایک تقریر کیا, اس کے بعد کشمیر کا سودا بھی کر لیا آپ کے سامنے کہ کشمیر میں جو ہوا ہے پچھلے 2 سال سے. بھٹو صاحب نے کون سا یو این کے اندر جا کے کوئی نہیں, یو این کے اندر جا کے ایک پرنسپل سٹانس لیا نا کہ ہم ہاریں گے, ہم مریں گے, مگر ہم کشمیر کے اوپر سودا نہیں کریں گے. آپ کے لیڈر نے کشمیر پہ کیا سودا کیا ہے, اس لیے ہمیں سمجھ میں آئی کہ وہ کیوں دعائیں کر رہے تھے الیکشن سے پہلے مودی کے کہ مودی پرائم منسٹر بنے. مودی جیسے ہی پرائم منسٹر بنا انہوں نے جا کے کشمیر کا کاز گیو اپ کر دیا. ابھی 2 سال سے بیچارے کشمیریوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے, کیوں نہیں جا کے انڈیا سے جا کے لڑ رہے, کیوں خاموش ہو کے بیٹھ گئے وہاں پہ, کیوں بیہائنڈ دا ڈورز بولتے ہیں کہ یار انڈیا کو خوش رہنے دو, ہم انڈیا کو پکڑا نہیں سکتے. میں آپ کو دروازے کے پیچھے کی بات کروں, آپ بڑا الیکٹڈ کر رہے ہیں نا, مگر جو باتیں مجھے پتہ ہے اسلام آباد کی وہ شاید آپ کو نہیں پتہ اسلام آباد کی. عمران خان کہتا ہے کہ شکر ہے کہ بھائی اس معاملے سے ہمارا فوکس ہٹا, ابھی جو باقی کا کشمیر آزاد کشمیر بچا ہے اس پہ فوکس کرو. وہ جو ٹائم کم ہے سر. مریم صاحبہ کہہ رہی ہے اختیار ولی خان صاحب کشمیر کا الیکشن چوری ہوا تو شارع دستور پر کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں گے. اگر شارع دستور پر کیمپ لگانا پڑا تو پاکستان مسلم لیگ نون کتنے دن وہ کیمپ لگا سکتی ہے؟ کنڈیشنل سوال ہے سر آپ سے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو آپ نے ان کو میرا سوال بتایا لیکن میرے کسی سوال کا ان صاحب نے کوئی جواب نہیں بسرا دیا. صاحب, میں نے عثمان سعید بسرا صاحب کہ 5 روپے کی روٹی آج 20 روپے کی کیوں ہے, پیٹرول 60 روپے کا جو تھا وہ 113 کا کیوں ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ لوگ بے روزگار لوگ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے مطابق 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار کیوں ہیں, ان کے پاس جواب نہیں ہے. میں بتاتا ہوں یہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں, 30,000 ارب کا قرضہ پاکستان بننے سے لے کر 2018 تک تھا. آپ یہ بتائیے کہ یہ 18,000 ارب کا قرضہ آپ نے کہاں سے لیا اور کہاں پہ آپ نے لگایا, یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے باوجود آپ کی اکانومی جو ہے -1.5 کی اکانومی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہو گئی ہے. 2.5 کروڑ لوگوں کو آپ نے بے گھر کر دیا, آپ کہتے ہیں کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے. آپ اپنے ایجنڈے پہ آپ لوگوں کو چور اور ڈاکو کہنے کے علاوہ آپ کے پاس ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس آپ نے کام کوئی کیا نہیں ہے. آج 3 سال آپ کے پورے ہو گئے, آپ کے پاس بتانے کو دکھانے کو کچھ نہیں ہے. ادھر کے پی میں آپ نے معلوم جبے پہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے, آپ نے بی آر ٹی کی تحقیقات پہ اسٹے آرڈر لیا ہے, ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پہ آپ نے اسٹے لیا ہوا ہے, آپ کے بلین ٹری کے پروجیکٹ کے 75% درخت نہیں ہے. میں آپ کی جماعت تحریک انصاف کی ٹاپ کلاس کی جتنا کوئی آپ کا ارسطو ہو, میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں, آ جائیں کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ جائیں یا عدنان حیدر کے پروگرام پہ آ جائیں, ادھر آ کے مناظرہ کرتے ہیں. کوئی ڈھنگ کا بندہ ہو تو اس کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو اگر میں نے نالائق سر چیلنج بسرا صاحب کو کر رہے ہیں, آپ بسرا صاحب کے ساتھ مناظرہ کریں نا سر. آگے آپ پھر بسرا صاحب میرے مناظرے کے لائق, یہ بیچارہ کونسلر نہیں بن سکتا, میں اس کے ساتھ کیا مناظرہ کروں؟ کسی الیکٹڈ بندے کو بلائیں, میں اس سے مناظرہ کر لوں گا. دوسری بات آپ نے پوچھی کشمیر کی, تو مریم بی بی جو ہے وہ اس وقت پارٹی کی ہیڈ ہے اور وہ پارٹی کی سیکنڈ کمان ہے, اور وہ اس وقت پاکستان کی مقبول ترین لیڈرشپ بن کے وہ ابھر رہی ہے. ان کو تکلیف یہی ہے کہ مریم بی بی نے, ان کا تو خیال یہ تھا کہ نواز شریف کو جیل میں ڈالیں گے, شہباز شریف جیل میں ہوگا تو نون لیگ تو ختم ہو جائے گی, وہاں سے ایک اور لیڈر پیدا ہو گئی, اور وہ لیڈر ایسی کہ وہ جمہوریت کی نبض. اختیار بھائی I have to find a break سر بریک پہ جانا ہے. اگر کیمپ لگا, کنڈیشنل سوال ہے سر, کتنے دن کا لگانے کی کیپیسٹی ہے نون لیگ کے پاس؟ ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ نون لیگ کا کارکن اور نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ 1 دن 2 دن اور 100 دن کیا مریم بی بی نے یا ہماری قیادت میں شہباز شریف صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ شاہراہ دستور پر بیٹھ جاؤ, تو اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ان کٹ پتلیوں کو ہم رخصت نہ کر دیں. ان کی حکومت کے مطلب آپ ان کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں 126 دن کے دھرنے کا. یہ تو مذاق کر رہے تھے, انہوں نے تو سمبولیکلی قبریں کھودی تھی اور کفن بھی لائے تھے اپنے ساتھ. نہیں وہ یہ نہیں لائے تھے سر, وہ قادری صاحب لائے تھے, وہ ان پہ نہ ڈالیں. قادری صاحب یہ ان کے پارٹ 2 ہیں نا.